إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم
وهم إليه راجعون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين يا رب. حضرات گرامی قدر، دینی ملی بھائیو، عزیز و دوستو، بزرگوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑے و بزرگی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی خالق کائنات کے لیے، جس رب العالمین نے ہمیں متعدد نعمتوں سے نوازا، دین اسلام کی نعمت سے مالا مال فرمایا اور اس مقدس جگہ پر جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ رب کریم کی تعریفات کے بعد کائنات کے امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں، جن کو رب ذوالجلال نے رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید المرسلین بنا کر کے بھیجا۔ معزز سامعین، خطبے کے آغاز میں کچھ آیات بینات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں، جو آیات سورۃ البقرہ کی آیات ہیں۔ سب سے پہلے ہم کوشش کریں گے کہ ان آیات کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا جائے، اور اس کے بعد رب ذوالجلال کی توفیق سے انہی آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئیں، ان میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اے لوگو ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ کس سے آزمائش ہوگی؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، رب فرماتا ہے کہ تمہارے ایمان، تمہاری استقامت اور تمہارے صبر کا ہم امتحان لیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، وہ آزمائش کس طرح ہوگی؟ کبھی اللہ رب العالمین دشمن کے خوف سے تمہاری آزمائش کرے گا، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور کبھی
بھوک سے یعنی کھانے پینے کی اشیاء کم ہوں گی. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کبھی اللہ رب العالمین آپ کے مال میں کمی کر کے آپ کی آزمائش فرماتا ہے. کبھی میوے جات بہت کم مقدار میں پیدا ہوتے ہیں. اس سے بھی اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی جانچ کرتا ہے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کبھی اللہ رب العالمین کسی عزیز کی وفات اور اس کی موت سے اللہ رب العالمین ایک بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہے. اور جو ان آزمائشوں میں کامیاب نکلتا ہے، رب فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو وہ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں شاید جب ہم کسی کی وفات کی خبر سنیں اسی وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اس وقت تو کہنا ہی ہے، لیکن انسان کو زندگی میں جو بھی مصیبت، تکلیف، پریشانی لاحق ہوتی ہے اس وقت وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہے. اس کے بعد رب نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر رب العالمین کی نوازشیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں جو ان آزمائشوں میں کامیاب نکلے. اور کامیاب کس طرح سے ہو؟ وہ ان آزمائشوں میں صبر اور استقامت سے کام لے. دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم ان آزمائشوں کا، مصیبتوں کا، پریشانیوں کا مقابلہ کرو. کس سے؟ بالصبر والصلاة، صبر کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے. اور خصوصاً معزز سامعین، مجھے لگتا ہے کہ آج کے دور میں جب ہر شخص چھوٹا ہو، بڑا ہو، جوان ہو، بزرگ ہو، جو پریشانیوں کے اندر پھنسا ہوا ہے، مجھے لگتا ہے کہ آج کے دور میں اس خطبے کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ہم تمام ان حالات سے گزر رہے ہیں. رب نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، پریشانیوں کے وقت نماز کا سہارا لینا، پریشانیوں کے وقت صبر سے سہارا لینا، صبر کے ذریعے اپنے آپ کو حوصلہ دینا، اپنے آپ کو دوبارہ کھڑا کرنا. رب فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ چھوٹا کام نہیں ہے، یہ بہت ہی اولو العزمی والا کام ہے. اللہ یہ کہ جو رب العالمین کا خوف کھانے والے ہو، جن کے اندر تواضع، خشوع اور خضوع اور انکساری ہوتی ہے، ان کے لیے رب یہ راہ آسان فرما دیتا ہے. کون ہیں وہ لوگ؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن رب ذوالجلال سے ملاقات ہونی ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے تمام اعمال کا حساب دینا ہے. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ وہ آیات بینات تھیں جن کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اس میں کوئی شک نہیں، ہم میں سے ہر کوئی، چاہے ایک انسان امیر ہو یا غریب ہو،
چھوٹا ہو یا بڑا ہو، دنیا میں آ کر کے اسے ان دو مرحلوں سے گزرنا ہی گزرنا پڑتا ہے۔ ایک ہے خوشی کا مرحلہ اور دوسرا مرحلہ مصیبتوں کا، پریشانیوں کا مرحلہ ہے۔ خوشی کے مرحلے میں کیا کیا جائے اور پریشانیوں کے دور میں، پریشانیوں کے مراحل میں کیا کیا جائے، ہماری شریعت کے اندر مکمل طور سے اس کی رہنمائی موجود ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عجباً لامرئ المؤمن، ایک ایمان والے شخص کے لیے انتہائی تعجب کی بات ہے یہ کہ ایک ایمان والا شخص ان اصابتہ السراء شکر، جب مومن بندے پر رب ذوالجلال کی نوازشیں ہوتی ہیں، خوشیاں ملتی ہیں، اچھی چیزیں اس کو میسر ہوتی ہیں، وہ ان پر غرور نہیں کرتا ہے، چاہے عہدہ ہو، چاہے مال ہو، چاہے جوانی کی طاقت ہو یا اولاد کی نعمت ہو۔ رب ذوالجلال جو بھی نعمت عطا کرتا ہے، بندے مومن کا یہ تصور اور ایمان اور یقین ہوتا ہے کہ یہ تمام تر نعمتیں من جانب اللہ ہے، یہ میری کوئی کاریگری نہیں ہے، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ رب ذوالجلال کی عنایت ہے۔ یہ ایک مومن بندے کا طریقہ ایمان اور یقین ہوتا ہے۔ اور فرمایا وَإِنْ أَصَابَتْهُ الضَّرَّاءُ شَكَرَ، اور اگر اس بندے کو اپنی زندگی کے اندر تکلیفیں، مصیبتیں پہنچتی ہیں، رب ذوالجلال ہمیں، ہماری ذریت کو، ہمارے علاقے کو، ہمارے معاشرے کو تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ فرمایا اگر پریشانی لاحق ہوتی ہے تو اس صورت میں اللہ رب العالمین سے شکوے نہیں کرتا ہے، اس صورت میں وہ اللہ رب العالمین کی ہدایت کے مطابق ان پریشانیوں پر صبر کرتا ہے، استقامت کی راہ اختیار کرتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر شکر کرتا ہے نعمت پر، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے، اور تکلیف پر جب صبر کرتا ہے یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا مومن کا معاملہ عجیب و غریب ہوتا ہے، اور خود کائنات کے امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی جب لاحق ہوتی تھی، حرع الی الصلاۃ او فزع الی الصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف دوڑ پڑتے تھے، رب ذوالجلال سے مناجات کرتے تھے، اس پریشانی کا حل رب العالمین کے ساتھ رشتہ مضبوط اور استوار کرنے میں سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے کائنات کے امام جب کوئی بھی پریشانی ہوتی تھی نماز کی طرف دوڑ پڑتے تھے۔ لہذا ہمیں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اپنانا چاہتے، ہمیں اسوہ اپنانا چاہیے۔ ہمیں بھی کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ہم کبھی یہ نہیں سوچتے ہیں رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے اپنے بسترے کو چھوڑ کر کے وضو بنا لیں، اپنے خالق حقیقی رب ذوالجلال سے مناجات کرے، کلام کرے، رب سے معافی مانگے، اس پریشانی کا حل تلاشیں۔ رات بھر ہم پریشان رہنا، رات بھر ہم بیدار رہنا گوارا کر لیتے ہیں، صبح سے شام سے لے کر صبح تک نیند نہیں آتی ہے، اس مسئلے کے اندر پھنسے رہتے ہیں، اس کا حل نہیں نکلتا ہے۔ اس کا حل بولا تھا امام الانبیاء نے، حرع الی الصلاۃ، نماز کی طرف دوڑ پڑو، وضو بناؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، اور اس کے بعد رب ذوالجلال کی طرف رجوع کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم مدد حاصل کرو پریشانیوں میں۔ کس سے مدد حاصل کرو؟
بالصبر والصلاۃ، ایک تو نماز کے ذریعے سے اور اسی طرح سے صبر کے ذریعے سے، کیونکہ ایک انسان جب پریشانی پر صبر کرتا ہے، گویا کہ صبر کرنے والا اللہ رب العالمین پر پختہ اعتقاد اور ایمان رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین میری پریشانیوں کو دور فرمائے گا، میری پریشانی ختم فرمائے گا۔ اور صبر کے ذریعے سے جہاں دین کے اندر استقامت پیدا ہوتی ہے، وہیں پر ایک انسان کے کردار میں پختگی پیدا ہوتی ہے اس صبر کے ذریعے سے۔ اسی وجہ سے رب ذوالجلال نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے اپنے آپ کو سہارا دو۔ جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، سہارا دینے والا رب ذوالجلال ہے۔ لیکن جب ہم نماز پڑھیں گے، جب رب ذوالجلال سے مانگیں گے اور پریشانیوں پر صبر کریں گے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مختلف اعتبار سے تمہاری آزمائش ہوگی، خوف کے ذریعے سے، اناج کی قلت کے ذریعے سے، اور کبھی اس سے بھی خطرناک آزمائش ہوتی ہے، عزیز و اقارب میں کسی کی موت ہو جاتی ہے، کتنا کٹھن مسئلہ ہوتا ہے، کتنی پریشانی کی بات ہوتی ہے۔ اور اس پریشانی کے اندر جو انسان صبر کرے، اور خاص کر کے جب انسان ایک شخص کا بچہ فوت ہو جائے، والدین فوت ہو جائے اور بچہ فوت ہو جائے، اتنا خطرناک زخم جب اس کے جگر پر لگتا ہے، اور پھر اس معاملے کو جب رب کریم کے سپرد کر دیتا ہے، رب ذوالجلال اسے ویسا ہی بدلہ عطا کرتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اذا مات ولد العبد، جب کسی بندے کا بچہ فوت ہو جاتا ہے، جب کسی کا بچہ فوت ہو جائے، قال اللہ تعالی لملائکتہ، اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے، کن فرشتوں سے؟ جو ملک الموت اور اس کے اعوان، یعنی اس کے جو ہیلپرز ہیں، اللہ رب العالمین ان سے کہتا ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین یہ تمام چیزیں جانتا ہے، فرماتا ہے قبضتم ولد عبدی، تم لوگوں نے، تم فرشتوں نے اس بچے کی جان لے لی، اس بچے کی جان لے لی۔ فیقولون نعم، وہ فرشتے جواب دیتے ہیں، ہاں یا رب، ہم نے ایسا ہی کیا، ہم نے اس بندے کے بچے کو اس کی زندگی سے چھین لیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے قبضتم ثمرۃ فؤادی، اے فرشتوں، تم نے اس بچے کو، بچے کی وفات کے ذریعے سے اس انسان کے جگر کے ٹکڑے کو الگ کر دیا۔ حقیقت میں ہم سب محسوس کرتے ہیں یہ بچہ جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے، اور ہر بچہ اپنے والدین کے لیے جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے، اور کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے تم نے اس کے جگر کے ٹکڑے کو چھین لیا۔ فیقولون نعم، وہ کہتے ہیں ہاں یا رب، ہم نے ایسا ہی کیا۔ رب تیسرا سوال کرتا ہے ماذا قال عبدی، اس پریشانی کے وقت، اس مصیبت کے وقت، اس کٹھن موقع پر میرے بندے نے کیا کہا؟ جب تم نے اس کے جگر کے ٹکڑے کو اس سے الگ کر دیا، اس بندے کا ریئیکشن کیا تھا اس پر؟ وہ فرشتے رب ذوالجلال کے سامنے کہتے ہیں فَيَقُولُونَ حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ، یا رب، اتنی پریشانی کے باوجود اس نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا،
اور اس مصیبت کے وقت بھی تیری تعریف کی. اتنی خطرناک مصیبت اور پھر بھی تیری ہی تعریف کرتا رہا. رب ذوالجلال فرماتا ہے ابدو لعبدی بیتن فی الجنہ، میرے اس صبر کرنے والے بندے کے لیے جنت کے اندر ایک محل بناؤ، گھر تعمیر کرو. وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ، اور اس گھر کے نام، اس گھر کا نام رکھو بیت الحمد، تعریف والا گھر، اس گھر کا نام رکھو. یہ انعام ہوتا ہے رب ذوالجلال کی طرف سے ایک ایسے شخص کے لیے جو ان کٹھن موقعوں پر، پریشانی کے وقت، مصیبت کے وقت رب ذوالجلال کا دامن اور زیادہ مضبوط کر دیتا ہے. اپنا رشتہ اپنے پروردگار کے ساتھ نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے وہ اپنے اندر حوصلہ پیدا کرتا ہے، جس کا حکم رب ذوالجلال نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، دنیا کے اندر بھی بہت سارے ایسے مسائل پیش آتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اپنی عقل، کمزور عقل کے مطابق یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے، اس میں میرے لیے خیر نہیں ہے. رب فرماتا ہے عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ممکن ہے کوئی چیز تمہیں ناپسند لگے لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اس میں تمہارے لیے بہتری ہو. اسی وجہ سے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم اپنے آپ کو مضبوط کرو، مدد کرو نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو اسی طرح سے واعظ کیا کرتے تھے، مسجد کے اندر درس دیا کرتے تھے، اپنے شاگردوں کو دین کی تعلیم دیا کرتے تھے. ان رجلا كان يأتي النبي صلی اللہ علیہ وسلم ومعه ابن اللہ. اس درس میں بیٹھنے کے لیے جس طرح سے آپ یہاں پر مسجد کے اندر جمع ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین آپ تمام کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے گناہ معاف فرمائے. اسی طرح سے صحابہ کرام کی جماعت بیٹھتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استاد ہوتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شاگرد ہوا کرتے تھے. کتنا بہترین استاد، کتنے بہترین شاگرد. انہی شاگردوں میں ایک شخص تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس سننے کے لیے آتا تھا، اور اس شخص کے ساتھ اس کا ایک بیٹا، چھوٹا بیٹا تھا. اپنے بیٹے کے ساتھ کتنا زیادہ لگاؤ ہوتا ہے. وہ بیٹا اس کو اپنے ساتھ مسجد میں لاتا تھا اور اس کے ساتھ وہ بیٹھتا تھا. اور آپ کو معلوم ہے چھوٹا بچہ کبھی یہاں سے آتا ہے، کبھی یہاں سے آتا ہے، کبھی کندھے پر چڑھتا ہے، کبھی گود میں بیٹھتا ہے، کبھی سر پر چڑھتا ہے. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درس دیا کرتے تھے. وہ شخص اپنے بیٹے کے ساتھ جب آیا، وہ بچہ کبھی ادھر جاتا تھا، کبھی ادھر جاتا تھا، کبھی اس کے آگے جاتا، کبھی اس کے پیچھے جاتا تھا. اور وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس سنتے تھے، اس بچے کو اپنے سامنے رکھتے تھے، بیٹھا ہوا ہوتا تھا. کچھ دن ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہے ہیں کافی دنوں سے، اور اچانک صحابہ کرام سے سوال پوچھ بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا وہ شخص جو آ رہا تھا میرے درس میں حاضر ہوتا تھا، دین کی باتیں سنتا تھا، بہت تڑپ تھی اس کو دین سیکھنے کی، کافی دن گزر گئے وہ یہاں نہیں آ رہا، کیا بات ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جس بچے کو آپ کے درس میں لاتا تھا وہ بچہ اب اس دنیا میں گیا. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوستوں سے کہا پھر مجھے بتایا کیوں، چلو اس کے گھر جاتے ہیں. کیوں؟ اس کی تعزیت کرنے کے لیے. یہ اسلام کا طریقہ ہے، یہ دین کا طریقہ ہے کہ ایک دوسرے کے غم میں شریک ہو جائیں. چلو تعزیت کرنے اس کے گھر جاتے ہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس کے گھر تعزیت کرنے کے لیے. کہا اے شخص بچہ تو اس دنیا سے فوت ہو گیا, یہ رب کی امانت تھی, اللہ رب العالمین نے امانت کو واپس لے لیا, لیکن اب مجھے بتاؤ آپ میرے درس میں اب کیوں نہیں آ رہے ہو؟ تب سے تو کافی دن گزر گئے, آپ کو اب دوبارہ میرے درس میں آنا چاہیے تھا, آپ آ کیوں نہیں رہے ہو؟ اس شخص نے روتے ہوئے کہا, کیا کہا جو ہر باپ وہی کہے گا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں آپ کے درس میں بیٹھتا تھا میرا بچہ میرے سامنے ہوتا تھا, کبھی گود میں بیٹھتا تھا, کبھی کندھے پر آتا تھا, کبھی سر پر تھپڑ مارتا تھا, میں تمام چیزیں برداشت کرتا تھا, میں اپنے بچے کی طرف دیکھتا تھا, آپ کا درس سنتا تھا, اس کے بعد واپس چلا جاتا تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس بچے کی جدائی سے میرے جگر پر اتنا خطرناک گہرا زخم ہے کہ اب میں اس مجلس میں بیٹھ نہیں سکتا ہوں. کہا کیوں نہیں بیٹھ سکتے ہو؟ کہا کیونکہ وہاں پر میرا وہ غم دوبارہ لوٹ آتا ہے, میرا زخم جو زخم ہے وہ زخم تازہ ہو جاتا ہے. جو میرا جگر چھینا گیا, میرا جگر چھیننے سے جب میں مسجد میں آؤں گا, آپ کے درس میں آؤں گا, مجھے وہ بچہ یاد آئے گا جو میرے ساتھ وہاں پر کھیلا کرتا تھا, میرے کندھے پر چڑھتا تھا, اور وہ غم دوبارہ واپس آئے گا, میرا زخم تازہ ہوتا رہے گا. اسی وجہ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے درس میں بیٹھنے کے لیے جرات نہیں کرتا ہوں. کائنات کے امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رفیق و شفیق, آپ نے اس شخص کی تعزیت کی. کہا اے شخص ایک بات یاد رکھنا. کہا کیا بات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا آپ کو یہ پسند ہے, دیکھیے تعزیت کرنے کا انداز, غم کے وقت کسی کو سہارا دینے کا انداز. اور آج ہمارا جو طریقہ ہے, جب ہم تعزیت کرتے ہیں, جب کوئی مصیبت میں پھنسا ہوتا ہے, ہمارے الفاظ, ہمارے جملے, ہماری باڈی لینگویج وہ تو اس کی کمر اور زیادہ توڑ دیتا ہے. کائنات کے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے اس انسان کو اس وقت سہارا کی ضرورت ہے, سہارا دینے کی ضرورت ہے. فرمایا اے شخص, کہا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا آپ کو یہ پسند ہے کہ جب آپ بھی اس دنیا سے نکل جاؤ, جب آپ جنت کی طرف جاؤ, اور جنت کے جس دروازے کی طرف جاؤ, جنت کے 8 دروازے ہیں, جنت کے جس دروازے سے آپ داخل ہونے کی کوشش کرو, کیا آپ کو یہ پسند ہے کہ آپ کا وہ بچہ اس جنت کے دروازے پر موجود ہو اور جنت کا دروازہ کھولنے کے لیے وہی بچہ آئے؟ کہا یہ پسند ہے آپ کو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اتنی بڑی خوشخبری کہ جب میں جنت کی طرف جاؤں اور جنت کا دروازہ کھولنے کے لیے وہی میرا بچہ میرے لیے جنت کا دروازہ کھولے, یہ کس کو پسند نہیں ہوگا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو مجھے پسند ہے. کیوں نہیں پسند ہے؟ خوشی ہوئی, غم ختم ہوا, اور ایک عجیب طرح کی کیفیت ان کے دل میں پیدا ہوئی. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مجھے پسند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بولو, کیا اس بیٹے کا دنیا میں رہنا ٹھیک تھا یا اس کا فوت ہو جانا ٹھیک تھا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا انتقال کرنا میرے لیے ٹھیک تھا, اس کا دنیا میں رہنا میرے لیے ٹھیک تھا, لیکن اس سے زیادہ اچھا ہے کہ وہ بچہ اس دنیا سے مجھ سے پہلے نکل گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہی بچہ جب تم جنت کی طرف جاؤ, اللہ رب العالمین ہم تمام کو اہل جنت میں سے بنائے, جب تم جنت کی طرف جاؤ دروازہ کھولنے کے لیے وہی معصوم بچہ وہاں کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا ابا جان آؤ میں جنت کا دروازہ دکھاؤں اور تیرے لیے جنت کا دروازہ کھولوں گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس شخص کے لیے اتنی بڑی خوشخبری
کہا کہ کیا یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جس کا بیٹا فوت ہو جائے، یا صرف یہ فضیلت اس شخص کے لیے خاص تھی؟ کائنات کے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل لکلکم، بلکہ یہ تم تمام لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جس کا بیٹا بھی اس کی زندگی میں فوت ہو جائے گا اور ان کے اعمال بہتر ہوں، جنت کی طرف جب جائے گا جنت کا دروازہ کھولنے کے لیے اس کا بیٹا وہاں پہنچ جائے گا، بیٹا دروازہ کھولے گا، پھر باپ کو کہے گا آؤ اس دروازے سے ہم جنت کی طرف جائیں گے۔ یہ ہے وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت۔ لیکن صبر کے تعلق سے ایک بات میں ضروری بولوں گا، وہ یہ کہ جب کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی ہمارا عزیز فوت ہو جاتا ہے، ہماری مائیں بہنیں ایک ہفتے چلاتی ہے، روتی ہے، ایسے الفاظ، ایسے جملے نکالتی ہے جن سے رب ذوالجلال ناراض ہو جاتا ہے۔ صرف ماؤں بہنوں کی بات نہیں ہے، بلکہ مرد حضرات بھی کہیں کہیں تو آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، ان کو پھر پکڑنا پڑتا ہے، پھر دبانا پڑتا ہے، پھر نیچے ان کو زبردستی بٹھانا پڑتا ہے، کوئی گلا اپنی قمیض پھاڑتا ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہے، یہ صبر نہیں ہے۔ پھر 3 دن گزر جانے کے بعد، 4 دن گزر جانے کے بعد جب جسم کے اندر رونے کی ہمت ختم ہو جاتی ہے، پھر کہتا ہے چلو میں اب صبر کروں گا۔ یہ صبر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا جس کا بچہ فوت ہو گیا تھا، اور وہ عورت قبرستان پر گئی تھی، اس بچے کو، اس کی قبر کو دیکھ کر کے رو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورت اتق اللہ واصبری، تم اللہ رب العالمین سے ڈرو اور صبر کرو۔ اس عورت کا زخم انتہائی خطرناک تھا، بچہ فوت ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا اے عورت صبر کرو، اس عورت نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ اس طرح کی مصیبت اگر آپ کو پڑی ہوتی، آپ کو پتا چلتا، میرے ساتھ مت کرو، یہ مصیبت آپ نے دیکھی نہیں، یہ تو مجھے مصیبت ہے۔ کائنات کے امام آگے بڑھ گئی، جب نکل گئے پھر اس عورت کو پتا چلا یہ نصیحت کرنے والے امام الانبیاء تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی عام شخص نہیں تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے تھے کہ صبر کرو۔ جب اس عورت کو پتا چلا اچھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، دوڑتے ہوئے آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی ہوئی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، کہا صبر کرنا اس وقت ہوتا ہے جب زخم تازہ ہو، جب انسان سنے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے آزمایا، فلاں مصیبت پڑی، بیٹے کا انتقال ہوا، بھائی کا انتقال ہوا، عزیز و اقارب میں سے کسی کا انتقال ہوا، اس وقت انسان صبر کرے، استقامت سے کام لے، یہ حقیقت میں صبر ہے جس کے لیے رب نے فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری۔ کون صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ لوگ جن پر جب مصیبت پڑتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ اپنا معاملہ رب ذوالجلال کے سپرد کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو آنسو نہ آئے۔ کائنات کے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بیٹے کا انتقال ہوا، بیٹے کا انتقال ہوا، کہا اے میرے لختے جگر، آنکھوں سے آنسو آئے، ان العینان تدمع والقلب یحزن، کہا اے لختے جگر، اے بیٹے، دل کے اندر انتہائی غم ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کہا انتہائی غم ہوا، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى بِهِ رَبُّنَا، لیکن ایسے موقع پر بھی ہم وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اپنا معاملہ سپرد کر رب ذوالجلال کی طرف۔ لہذا مسلمانوں، ہم بھی غور کریں، سوچیں، سمجھیں کہ ہمیں بھی
زندگی کے اندر بہت ساری پریشانیوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے اور کر رہے ہیں، لیکن سب سے مضبوط ہتھیار جو آپ کے پاس ہے اس پریشانی کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس پریشانیوں کو، ان کا مقابلہ اور ان کے اندر استقامت پیدا کرنے کے لیے سب سے مضبوط ہتھیار جو ہمارے پاس ہے وہ نماز ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور ان پریشانیوں پر صبر کر کے اپنے معاملے کو رب ذوالجلال کے سپرد کر دینا ہے، تب جا کر کے اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام بشارتوں کا مستحق ٹھہرائے گا جس کے بارے میں رب ذوالجلال نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور جب ہم اپنے اسلاف کا مطالعہ کرتے ہیں، چاہے امت کی مائیں ہوں یا جو بھی ہو ہمارے اسلاف، ائمہ کرام، علماء کرام، اللہ رب العالمین ان کی قبروں پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ وہ صبر کے پیکر تھے، انہوں نے دنیا کے سامنے ایسی مثالیں قائم کی انسان سوچنے سے دور تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ ہمارے اسلاف اس طرح سے تھے۔ ایک شخص تھا جس کا نام اسمعی تھا، یہ عباسی دور کا ایک شخص تھا اور شاعر بھی تھا، عباسی دور کا، جس کا نام اسمعی تھا۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے ایک دوست کو کہا چلو ٹہلنے چلتے ہیں، یہاں کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ جب وہ نکلے، کافی دور نکل گئے، ریگستانی علاقے میں دور نکلتے نکلتے کافی دور نکل گئے۔ اس کے بعد جب واپس لوٹنا چاہا، راستہ نہیں مل رہا تھا، کہاں جانا ہے، کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے، کافی دور نکل گئے اور ان کو انتہائی زیادہ بھوک اور پیاس بھی لگی۔ معزز سامعین، یہ واقعہ جو میں سنا رہا ہوں اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ ہماری وہ مائیں بہنیں جو جن تک ہماری آواز جاتی ہے وہ بھی اس واقعے کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ واللہ العظیم اس واقعے کے سہارے سے جب تک ہم زندہ ہے دنیا کے اندر تب تک ہمیں اس واقعے سے قوت اور طاقت ملتی رہے گی اور ایک رہنمائی ملتی رہے گی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، جب وہ دو آدمی کافی دور نکل گئے، کھانے پینے کی کوئی چیز میسر نہیں تھی اور اس کے بعد بھوک کافی زیادہ لگی، دیکھا ایک جگہ وہاں پر خیمہ نظر آ رہا ہے۔ ذرا غور سے سنیے، ایک جگہ خیمہ نظر آ رہا تھا۔ وہ اب اس خیمے کے نزدیک گئے، نزدیک پہنچے، خیمے سے باہر جب پہنچے، السلام علیکم ورحمت اللہ، سلام کی۔ خیمے کے اندر سے جواب آیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ، لیکن جواب ایک عورت کی آواز تھی، عورت کا جواب تھا۔ اس خیمے کے اندر ایک عورت تھی جو اس خیمے کے اندر رہتی تھی اور اس کا ایک لڑکا تھا جو کہیں سفر پر گیا ہوا تھا۔ وہ دو آدمی جب وہاں پر پہنچے، انہوں نے سلام کی، سلام کا جواب آیا اندر سے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ اے بہن، ہمیں راستہ بھول گیا ہے اور کھانے پینے کی کوئی چیز میسر نہیں ہے، ہم حق ضیافت چاہتے ہیں، کچھ کھانے پینے کی چیز اگر ہو ہمیں کھلائیے۔ اس مومنہ نے، اس بہن نے کہا ٹھیک ہے، خیمے کے اندر تشریف رکھو۔ خیمے کے اندر چونکہ الگ الگ کمرے نہیں تھے، کہا ذرا تم اس خیمے کے اندر بیٹھ جاؤ اور چہرہ دوسری طرف کر لو تاکہ میں پردے کی پریشانی سے آزاد ہو جاؤں، تھوڑا فری محسوس کروں اور آپ کے لیے کھانے کا انتظام کر سکوں۔ وہ دونوں خیمے کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے اپنا چہرہ دوسری جانب کیا۔ وہ عورت کھانا بنانے میں بزی ہو گئی، وہ کھانا بنا رہی تھی، کھانا بنانے لگی۔ کھانا بناتے بناتے وہ بار بار خیمے کا پردہ اٹھا کر کے اسے دیکھتی تھی، پھر واپس آتی تھی۔ تھوڑی دیر اور کھانا پکایا، پھر جا کر کے اس خیمے کا پردہ اٹھایا، دروازے کے پاس پھر دیکھتی تھی، پھر واپس آتی تھی۔
उन लोगों ने कहा, वो जो 2 आदमी वहां थे, कहा क्यों आप कुछ परेशान जैसी, मेरी बहन क्यों परेशान जैसी नजर आ रही है? कहा मेरा बेटा सफर पर गया हुआ था, काफी दिन गुजर गए, वो अभी नहीं आया वापस, इसी वजह से आज उसको वापस आना था। मैं बार बार देख रही हूं कि वो वापस आया कि नहीं, और उसको उम्मीद थी जब तक मैं खाना पकाऊंगी तब तक वो बेटा पहुंच जाएगा, फिर इनको खाना खिलाएगा। फिर खाना बनाने में मशगूल हो गई। इतने में जब फिर खीमे का पर्दा उठाया, वहां से एक ऊंट आ रहा था, ऊंट पर एक शख्स सवार था। इस बहन को पहचान नहीं हुई कि यह कौन है इस पर, और जब वो ऊंट नजदीक पहुंचा तब जाकर के उसने कहा यह ऊंट तो मेरा है, यह ऊंट मेरे लड़के का है, लेकिन ऊंट पर जो बैठा हुआ है वो मेरा लड़का नहीं है। तशवीश हुई कि ऊंट तो सवारी तो हमारी है, लेकिन सवारी पर जो बैठा हुआ है वो मेरा बेटा नहीं है, क्या बात है? जब वो नजदीक आया, वो घोड़सवार या ऊंट जो था, उस शख्स ने कहा, ए मां, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे दरजात बुलंद फरमाए, अब तेरा बेटा अकील इस दुनिया में नहीं रहा। सुभान अल्लाह। कहा तेरा बेटा अकील उसका नाम था, अब इस दुनिया में नहीं रहा, रब्बे जुल जलाल तुम्हारे दरजात बुलंद फरमाए। उस औरत का जो उस वक्त क्या करना था, अगर हम होते क्या करते? अगर पुल पर होते तो नीचे छलांग लगा देते। उस औरत ने सब्र से काम लिया, उसके बाद फिर खाना पकाने में मशगूल हो गई। कहा क्या हो गया, उस मेरे बेटे को क्या हो गया? कहा ऊंटों का हुजूम एक जगह ज्यादा जमा हो गया, एक ऊंट ने उसको उठाया, कुएं में फेंक दिया। कुआं बहुत गहरा होता है, और अचानक उसकी मौत हो गई। उसने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके बाद खाना पकाने में फिर मसरूफ हो गई। खाना पकाने में जब मसरूफ हुई और खाना तैयार करके उनको खाना दिया, उनको खाना खिलाया, तब तक कुछ नहीं कहा। कहा बहन क्यों, आपकी परेशानी बढ़ रही है, परेशान ज्यादा लग रही हो, क्या बात है? जब उन्होंने खाना खा लिया, कहा मेरे बेटे का इंतकाल हो गया, बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। और फिर उन दोनों शख्सों से उस बहन ने गुजारिश की, कहा आप में से सबसे ज्यादा अच्छा कुरान कौन पढ़ता है? अस्मई ने कहा मैं पढ़ता हूं। कहा क्यों? कहा कुरान पढ़ो, रब का कुरान पढ़ो, मुझे सुकून आएगा। लगते जिगर आज मुझसे अलग हो गया है, सुकून आएगा, कुरान पढ़ो। उस शख्स ने यही आयत पढ़ी, वबश्शिर साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यही आयत जब पढ़ी, उस शख्स ने, उस औरत को सुकून आया। किससे सुकून आया? इस नमाज के जरिए से ईमान था कि इस कुरान से सुकून मिलता है, रब का जिक्र करने से सुकून मिलता है। हमें तो सबसे पहले वो ईमान और यकीन ही नहीं। हम नमाज भी पढ़ते हैं, हमारे असलाफ किराम में से एक शख्स का पैर, बल्कि उसकी टांग भी उसकी खराब होने लगी। गौर कीजिए और मुहासबा कीजिए। तबीब ने, हकीम ने कहा कि आपको ये गोश्त काटना पड़ेगा, वरना पूरी टांग खराब हो सकती है, जिसको हम आज के दौर में ऑपरेशन कहते हैं। और ऑपरेशन जब किया जाता है तो टांग को बेहोश किया जाता है, या उस जगह को बेहोश किया जाता है इंजेक्शन के जरिए से या दूसरी चीजों के जरिए से। उस वक्त ये चीजें दस्तयाब नहीं थी। कहा मेरी टांग का ऑपरेशन है। कहा डॉक्टर ने कहा हाँ ऑपरेशन है। कहा डॉक्टर साहब, हकीम साहब, फिर मैं एक बात बोलूं। कहा क्या? कहा जब मैं नमाज शुरू करूं उस वक्त मेरा ऑपरेशन करना, मैं नमाज शुरू करूं उस वक्त मेरा ऑपरेशन करना। कहा क्यों? कहा जब मैं नमाज शुरू करता हूं तो 100% मेरा ताल्लुक मेरे रब्बे जुल जलाल के साथ होता है। उस वक्त क्या होता है मुझे कुछ पता नहीं होता है। लिहाजा जब ऑपरेशन का टाइम आएगा मुझे बोलना, मैं नमाज शुरू करूंगा, अल्लाहु अकबर के जरिए से मैं अपना ताल्लुक रब्बे जुल जलाल के साथ जोड़ूंगा, और उस वक्त मेरी टांग का गोश्त जितना खराब हुआ है वो काट देना,
مجھے محسوس نہیں ہوگا. یہ یقین تھا, یہ ایمان تھا, یہ پتا تھا کہ رب ذوالجلال کے کلام کے اندر سکون ہے. اس بہن نے کہا کہ قرآن پڑھو, اس سے مجھے سکون ملے گا. جب یہی آیت پڑھی وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس عورت نے جب یہ سنا اور سمجھتی تھی کہ ان آیات کا مفہوم کیا ہے, ان میں رب ذوالجلال کیا بتاتا ہے, اور اس کے بعد کہا بس کرو بس کرو. اور اس کے بعد اس خاتون نے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف ہاتھ اٹھائے, انا للہ و انا الیہ راجعون, دعا کی رب ذوالجلال سے. اور ایک مومن کو, مومنہ کو معلوم ہوتا ہے کہ دعا انسان کا سب سے خطرناک اور سب سے مضبوط ہتھیار ہوتا ہے. مجھے یاد آ رہا ہے مدینہ یونیورسٹی کے اندر مجھے ایک استاد نے, پروفیسر نے ایک چھوٹا سا واقعہ سنایا تھا. فرمایا کہ ایک شخص نے جب ہاسپٹل کے اندر آپ نے ٹیسٹ کرائے, ٹیسٹ میں ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کو کینسر کی بیماری لگ گئی ہے. رب ذوالجلال ہمارے معاشرے کو اس خطرناک اور مہلک بیماری سے محفوظ رکھے. کہا کینسر کی بیماری ہو گئی ہے. کہا اس شخص کو اپنے سامنے کچھ نظر نہیں آیا, اور خاص کر کے آج سے 50 سال 40 سال پہلے کینسر کا لفظ سن کر کے اور زیادہ انسان ڈر جاتا تھا. کہا اس کے سامنے کچھ نہیں نظر آیا, اندھیرا ہی اندھیرا نظر آیا, اور اس اندھیرے میں اس کو امید کی ایک کرن نظر آئی, وہ یہ کہ میں رب ذوالجلال کا دروازہ کھٹکھٹاؤں. کہا اس شخص نے احرام اٹھایا, میقات سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک یہ کہہ کر کے تلبیہ پکارتے رہے, عمرہ کے لیے روانہ ہوئی. جب مکہ پہنچے رب ذوالجلال کے ساتھ استوار کیا مسئلہ, رب ذوالجلال سے دعا مانگی. یہ دعا ہمارے پاس بھی یہ ہتھیار موجود ہے, لیکن ہم اس ہتھیار کو استعمال ہی نہیں کرتے. ہم تو مسجد کے اندر ایک سلام یہاں پھیرتے ہیں, گیٹ سے باہر دوسری سلام ہوتی ہے, دوسری طرف سلام گیٹ سے باہر ہوتی ہے, اور دوڑ اس طرح سے ہوتی ہے جیسے ہمارے پیچھے کوئی فورس لگی ہو بھگانے کے لیے. اس طرح سے ہم دوڑتے ہیں مسجد سے. معاف کیجئے گا, سروے کر لیجئے. آج اگر امام 3 رکعت پڑھائے گا کوئی نہیں بولے گا کہ امام صاحب 3 ہی رکعت پڑھے. اگر ہم 4 کے بدلے 5 رکعت پڑھ لیں گے, امام کو تو غلطی ہوتی ہے, مقتدیوں میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہوتا ہے جو لقمہ دے سکے. امام صاحب 4 کے بدلے ہم نے 5 رکعت پڑھ. کیوں؟ کیونکہ ہمارا ذہن کہیں اور ہوتا ہے. ظاہراً ہم اللہ اکبر کہتے ہیں, ہم دکانوں کا حساب کرتے ہیں, ہم بچوں کے متعلق سوچتے رہتے ہیں, ہمارے ذہن میں مختلف خیالات ہوتے ہیں جن کو ہم یہاں پر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہری طور نماز میں ہوتے ہیں, کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے. اگر 1 کے بدلے 2 کے بدلے میں اس وقت 3 رکعت پڑھا دوں, مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہم میں سے کانفیڈنس کے ساتھ کوئی کہے کہ نہیں ہم نے 2 ہی رکعت, اگر کہے گا بھی تب شاید ہم نے 2 ہی رکعت پڑھ لی. اعتماد ہی نہیں ہوتا ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا, اس عورت نے جب دعا کی رب ذوالجلال سے, دعا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے کہا, اے رب جو تو نے حکم دیا تھا صبر کرنے کا وہ صبر میں نے کر لیا, اور اب جو وعدہ کیا ہے کہ صبر کا اس کو بدلہ کیا ملنا چاہیے, یا رب اب میرا وہ وعدہ پورا فرما. یہ وہ سنہری کرن ہے, یہ وہ سنہری واقعہ ہے جو ہمیں ہمیشہ, خصوصاً جب کوئی مصیبت آئے, تکلیف آئے, اس تکلیف کے وقت اللہ رب العالمین کا سہارا زیادہ, وہ رشتہ مضبوط ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں, الہ العالمین ہمیں توفیق دے عمل کی. سنتے تو ہم بہت ہیں, بہت اچھی آواز سنتے ہیں, بہت تقریریں سنتے ہیں, بہت پڑھتے ہیں, لیکن عمل کے میدان میں ہم فیل ہو رہے ہیں. 80 سال 70 سال 40 سال, لیکن فجر کی نماز پڑھنے کے لیے ابھی ہمارا ذہن تیار نہیں ہوا ہے. واللہ العظیم شرم آتی ہے اب تقریر کرنے میں بھی, سننے میں بھی, سنانے میں بھی. ہم تو نماز کے لیے تیار نہیں ہوتے, ہم تو نماز کا ٹائم اپنی دکان بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, ہم تو نماز پڑھنے کے لیے اپنے کام کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں, ہم تو اپنی نیند چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں کہ صبح فجر کی نماز میں رب ذوالجلال کے سامنے رب العالمین سے مناجات کی جائے, مانگے اللہ رب العالمین سے.
جس وقت فرشتے نازل ہوتے ہیں اس وقت تو ہم سوئے ہوتے ہیں. لہذا ضرورت ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، سب سے پہلے میں یہ واز اپنے آپ کو پڑھ رہا ہوں، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اس دین اسلام کے لیے، اور اس دین اسلام کے اندر جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں کو اپنانے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے اس کی. اللہ رب العالمین ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہمارے